السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے کہا ہے کہ غریب طبقے پر بوجھ کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کا حکومت کے خلاف مشترکہ احتجاج کا فیصلہ ہوا ہے۔ شہباز شریف فرماتے ہیں مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نااہل حکومت کو مل کر بھگائیں گے۔ اب ایک لانگ مارچ کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے مہنگائی کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دے دیا گیا ہے اپوزیشن جماعتوں نے، جبکہ وزیر اعظم صاحب تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی پوری دنیا میں مہنگائی ہے، صرف پاکستان کا نام نہ لیا جائے۔ میڈیا کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا پر مہنگائی کے حوالے سے عوام کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ اب چینی 55 روپے 3 سال پہلے تھی اور آج اگر 150 یا اس سے زائد میں فروخت ہو رہی ہے تو اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے؟ دودھ آج 130 سے بڑھا کر صرف 10 دنوں میں 140 پر پہنچ گیا، اس میں میڈیا کا قصور نہیں ہے۔ گندم اگر باہر اسمگل ہو رہی ہے تو میڈیا کا کیا قصور ہے؟ اور اسی طرح چینی درآمد کرنی پڑ رہی ہے تو اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے؟ حکومت کے اچھے اقدامات کو ہمیشہ ہی میڈیا نے سراہا ہے، لیکن جناب عمران خان صاحب مسلسل تنقید کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے میڈیا کی وجہ سے غلط تاثر دیا جا رہا ہے، جبکہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو پر لگے ہوئے ہیں۔ حکومت کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام نظر آتی ہے، اس کے باوجود بھی وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، پاکستان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ غریب طبقے پر بوجھ کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ممبر ہیں سندھ اسمبلی شاہینہ شیر علی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہینہ صاحبہ، آج وزیر اعظم نے پھر دہرایا اس بات کو کہ غریب طبقے پر بوجھ کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جی پوری دنیا میں مہنگائی ہے، ہمیں کیوں مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے؟ اسی حوالے سے میڈیا پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا مہنگائی کے حوالے سے عوام کو غلط تاثر دے رہا ہے، یعنی کہ ہم غلط تاثر دے رہے ہیں میڈیا والے، مہنگائی ہے نہیں۔ نہیں، یہ کون غلط تاثر دے رہا ہے؟ رات کے 12 بجے مجھے بتائیں پیٹرول کی پرائزز کس نے بڑھائے؟ میڈیا والوں کے کہنے پہ بڑھے ہیں، عام عوام کے کہنے پہ بڑھے ہیں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑھے ہیں۔ آپ راتوں رات مہنگائی بڑھا رہے ہیں۔ اب غریب عوام جو ہے، غریب ایک بندہ نہ میڈیسن خرید سکتا ہے، نہ ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں خرید سکتا ہے۔ کیا میڈیا والے نے کہا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے ساری چیزیں چھین لی جائے؟ دنیا دوسرے ممالک میں اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے، اگر وہاں مہنگائی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نا کووڈ کے بعد، تو وہاں پہ لوگوں کو ریلیف بھی دیا گیا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دن بہ دن جو ہے وہ ہر چیز کی پرائزز آپ بڑھا رہے ہیں۔ ہر 2 دن کے بعد اس ملک میں پیٹرول کی پرائزز جو ہے وہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس کا قصوروار کون ہے؟ بھئی اس ملک کو، ہمارے لوگوں کو اس عذاب سے اب نجات چاہیے اور اسی لیے یہ وہ بندہ ہے خود سائیکل کا شوق رکھنے والا بندہ، پورے قوم کو سائیکل پہ لے کے آیا ہے، اور کل سے سائیکلوں کی قیمت بھی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ سائیکل لینے گئے، خرید نہیں پائے۔ سائیکل بھی خرید نہیں سکیں گے۔ شاہینہ شیر علی صاحبہ، آپ جو فرما رہی ہیں، عائشہ اقبال صاحبہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف، ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کی، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ ہمایوں مرزا صاحب سینئر تجزیہ کار، آپ کو بھی جناب خوش آمدید۔ عائشہ اقبال صاحبہ کیا کہیں گی کہ وزیر اعظم صاحب نے تو آج بھی کہا ہے کہ غریب طبقے پر بوجھ کم کرنے کے لیے ہر ممکن ہم اقدامات کر رہے ہیں، اور جبکہ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف مشترکہ احتجاج کا فیصلہ کر لیا ہے، اب لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد کی جانب، کیا کہیں گی اس پر آپ؟ ان چیزوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اپوزیشن کو نہ ملک سے کوئی ترقی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اپوزیشن کو صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ ان کا وجود زندہ رہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہیں، اور ملک کی صنعت اس وقت الحمدللہ ہماری ٹیکسٹائل، ہماری جو آٹو موبائل سیکٹر ہے بڑی تیزی سے گروتھ کر رہی ہے۔ میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر دے سکتی ہوں، اور ہمارا جو گورنمنٹ نے اس وقت جس طرح، ظاہری بات ہے بہت یہ فیکٹ ہے کہ ہمارے ملک میں 2 طبقے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو اس وقت 2 کروڑ کی گاڑی لے رہا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو بیچارہ روٹی سے بھی محروم ہے۔ تو خان صاحب دونوں طبقوں کو الگ ٹریٹ کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ جو لوگ ان کے لیے احساس منسٹری سے 1,20,00,000 جو لوگ ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں، جنہیں اب یعنی میں دیکھ رہی ہوں لوگ جب 12,000 ملتے ہیں تو 6 من گندم خرید لیتے ہیں۔ اسی طرح
اور بھی ہمارے احساس منسٹری جس طرح کام کر رہی ہے, میں خود زکوٰۃ اور عشر کی ممبر ہوں, ہم لوگ اس آپ کو پتہ ہے 31 دسمبر کو سارے پورے پنجاب کو ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے, امیر غریب کو. اچھا یہ ہیلتھ کارڈ, اچھا عائشہ صاحبہ یہ ہیلتھ کارڈ صرف آپ 3 صوبوں میں دے رہے ہیں, سندھ میں کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیں جی وہاں ٹرن بائی ٹرن انشاءاللہ, پہلے کے پی کے کو ملا, obviously it's a big amount. کیونکہ آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں رکاوٹ ہیں وہ دینا نہیں چاہ رہے, وہ چاہتے نہیں, ہم تو چاہتے ہیں سندھ میں بھی کارڈ دیے جائیں. گورنمنٹ سب کو باری باری, ابھی بلوچستان کو بھی ملنا ہے تو کیونکہ انشورنس دینی ہوتی ہے. اچھا صنعتیں بھی چل رہی ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں صنعتیں بھی چل رہی ہیں, آٹو موبائل بالکل صنعتیں بحال ہیں, جب سندھ کے حوالے سے کمپنیاں نئی گاڑیاں کی کمپنیز آ رہی ہیں, اور وہ obviously دیکھیں ٹیکسٹائل بھی فیڈرل کا ایشو ہے اور آٹو موبائل بھی. اچھا آٹو موبائل بھی. اچھا دو طبقے آپ نے بتائے ہیں, ایک غریب طبقہ اور ایک وہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے 2-2 کروڑ کی. اس پر میں چاہوں گا ہمایوں مرزا صاحب آپ تھوڑا سا بتا دیجئے, یہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہی ہیں عائشہ اقبال صاحبہ کہ دونوں طبقات کو الگ الگ ٹریٹ کر رہے ہیں اور صنعتیں بحال ہو گئی ہیں, آٹو موبائل صنعت دیکھ لیں یا دوسری صنعتیں دیکھ لیں, اور غریب جو ہے جو غریب تر ہوتا جا رہا تھا اس کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں. سر آپ کیا کہیں گے, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ واقعی یہی بات ہے جو فرما رہی ہیں؟ دیکھیے عرض یہ ہے کہ یہ جو میری بہن ہے عائشہ اقبال صاحبہ, یہ جو فرما رہی ہیں نا کہ عمران خان جو ہیں وہ 2 طبقے ہیں, ان کو وہ ٹریٹ کر رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک امیر طبقہ اور ایک غریب طبقہ, اور میری بہن جو ہے وہ ایک جو سب سے بڑا طبقہ ہے مڈل کلاس, تو اس طبقے کی بات جو ہے وہ نہیں کر رہے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اب وہ ان کی ان پالیسیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی حکومت کی, وہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بھی غائب ہو گیا ہے, اور اب صرف امیر اور غریب اس ملک کے اندر رہ گئے ہیں. سفید پوش لوگ جسے کہتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں ان کو تو ختم کر دیا گیا ہے؟ بالکل ختم کر سر وہ بالکل اوپر آ گیا ہے یا بالکل ہی خطے غربت سے بھی نیچے چلا گیا؟ وہ سطح غربت سے بھی نیچے چلا گیا ہے. اب دوسری گزارش انہوں نے کی کہ ہمارے ملک میں صنعتیں جو ہیں وہ بڑی اچھی چل رہی ہیں, اور آٹو موبائل کا یہ جو انہوں نے ابھی فرمایا کہ وہ بڑی ترقی کر رہی ہے. تو میں اپنی بہن سے یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ آپ کے ملک میں کسی بھی صنعت کو یا انڈسٹری کو چلانے کے لیے مین سورس جو ہے وہ گیس اور بجلی ہے, تو آپ کے پاس وہ ہے جو اس ملک کے اندر صنعتیں چل رہی ہیں؟ یہاں تو نہ گھروں میں ابھی سردی پوری طریقے سے آئی نہیں ہے, تو لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں ہے. گیس کی وقت سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں جی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے, اس کو گورنمنٹ کس طرح سنبھالے گی؟ امان اللہ پراچا صاحب خوش آمدید آپ کو بھی, آپ چیئرمین ہیں پاک مسلم الائنس کے. سر کیا کہیں گے, یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے, اپوزیشن جماعتوں نے تو مشترکہ حکمت عملی بنا لی ہے اور مشترکہ وہ احتجاج کریں گے, لانگ مارچ بھی اس میں ہو سکتا ہے, فیصلہ ہونے لگا ہے آج, آپ کیا کہیں گے کیونکہ نائل حکومت کو مل کر بھگائیں گے, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی فرما رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر کہ واقعی اب یہ لانگ مارچ ہوگا اور یہ حکومت اگر جی جی آپ کی آواز کافی کٹ کٹ کے آ رہی ہے سر, میں بات کر رہا ہوں مہنگائی کے حوالے سے. جی بالکل آواز نہیں آ رہی آپ کی, کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اچھا دوبارہ آپ سے رابطہ کر رہا ہوں. اچھا اس پہ کیا کہیں گی عائشہ اقبال صاحبہ, جو بات کی ہمایوں مرزا صاحب نے کہ آپ نے تو ایک طبقے کو بالکل ہی ختم کر دیا جو مڈل کلاس طبقہ کہلاتا تھا, جو سفید پوشوں کا طبقہ تھا. آپ کہہ رہی ہیں کہ صنعتیں بحال ہو گئی ہیں, لیکن اس سے عام عوام کو فائدہ جو ملنا چاہیے وہ کیوں نہیں مل رہا پھر؟ مل نہیں رہا. تو میں آپ کو فگر دیتی ہوں کہ یہ اتنا جو موٹر سائیکل ہے یہ امیر لوگ تو نہیں لے رہے, رائٹ؟ پچھلے سال سے اس سال تقریباً 1.5 لاکھ موٹر سائیکل زیادہ بکی ہے. موٹر سائیکل کون لیتا ہے؟ سفید پوش طبقہ, ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ یہ مہنگائی اور یہ بات کرتے ہیں نا, میرے بھائی بڑے سمجھدار ہیں, شاید ان کو ایک پتہ اور ٹرم ہوتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. یہ نہیں میں نے 1 روپے کلو بھی انگور خریدا ہے اور اب 300 روپے, یہ 3 سال میں نہیں ہوا.
اور سب سے بڑی وجہ جس پہ ہمارا کوئی سیاستدان بات نہیں کرتا وہ ہے آبادی. ہماری آبادی ابھی بھی 2.4% کے حساب سے بڑھ رہی ہے، جبکہ انڈیا اور بنگلہ دیش 1% بڑھ رہے ہیں. اب ہمارے زمانے میں آپ نے کبھی سنا ورٹیکل گروتھ کی بات؟ خان صاحب کے منہ سے پہلی دفعہ سنی گئی ہے. ہمارے زمانے میں یہ 4 کنال کے بحریہ ٹاؤن میں اور یہ 40 کنال کا بلاول ہاؤس ادھر لاہور میں جو بنا ہوا ہے، یہ سارے ایگریکلچر لینڈ پہ بنے ہیں. یہاں پہ کھیت ہوتے تھے. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں بنے کہ آپ کے یہ آپ میری پلیز پہلے بات پوری سمجھیں. یہ ہم نے اب پچھلے 70 سال کا بویا، یہ جو ہے نا پچھلے 30 سال کم از کم ہمارے یہ 30 سال کا بویا ہم کاٹ رہے ہیں. یہ 30 سال ملک کو اس طرح تباہ کیا گیا، جاہل عوام کو رکھا گیا. عوام کو ایک بات میں ضرور کروں گی، آپ مجھے یہ بتائیں ایوب صاحب کے دور میں کتنا گرین ریولوشن اس دور کو بھی کتابوں میں کہا گیا تھا، زرعی انقلاب تھا. صحیح ہے نا؟ بالکل. اچھا ایوب کے زمانے میں بھی چینی کے اوپر چینی کے اوپر اس قوم کی سوچ ہی نہیں آنے دیتے، اتنا چینی پہ زور لگاتے ہیں. حالانکہ اور اب میرے پاس کلپس، اگر میں ظاہری آڈیو پہ ہوتی تو میں آپ کو کلپس دکھاتی کہ ہر دور میں ہمارے یعنی عوام کو، سیاستدان کا کام ہوتا ہے عوام کو لیڈ کرنا، عوام کو صحیح راستے پہ دکھانا. ہم نے عوام کو چینی پہ اتنا رکھا ہے، ہم نے بتایا ہی نہیں ہے کہ ان کے ضروریات کیا ہیں. ان کے لیے چینی سے زیادہ تعلیم ضروری ہے، صاف ہوا ضروری ہے، صاف پانی ضروری ہے. جن چیزوں کی آپ بتا رہی ہیں عائشہ صاحب، جن چیزوں کا نام آپ لے رہی ہیں، تعلیم ضروری ہے، صاف ہوا ضروری ہے، ماحول ضروری ہے، تو اس پر کتنا کام ہو؟ چلے اس پر بھی بات کر لیتا ہوں. ایک پوائنٹ دیا آپ نے. امان اللہ پراجی صاحب آواز آ رہی ہے وہ آپ کو؟ جی آ رہی، بالکل صاف ستھری آواز آ رہی ہے. جی آواز اگر آ رہی ہے تو سر، یہ غریب طبقے پر بوجھ کم کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب بہت کچھ کر رہے ہیں، اور یہی بات وہ کر رہی تھی کہ موٹر سائیکلیں پچھلے سالوں کے مقابلے میں 1.5 لاکھ زیادہ بکی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کے پاس پیسہ بھی ہے اور مہنگائی بھی نہیں ہے. اور چونکہ 3 سال میں آبادی بہت بڑھ گئی ہے، مہنگائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے. یہ میری بہن بڑی سیدھی سادی اور بڑی سمپل باتیں کر رہی ہیں. کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کہ گراس روٹ پہ کیا پوزیشن ہے. عوام تباہ و برباد ہو گئے، لوگ رول گئے، لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں. اگر اور ان کی شاخ خرچیاں ختم ہونے کو نہیں آ رہی. یہ وہی وزیر اعظم ہے، یہ وہی حکومت ہے جو حکومت آنے سے پہلے کنٹینروں پہ چڑھ کے کہتے تھے کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس ختم کریں گے، ہم صدارتی محل ختم کریں گے، ہم منسٹروں کے گھر ختم کریں گے، ہم گورنر ہاؤس وزیر اعلیٰ ختم کر کے ہم سادگی لائیں گے. کھربوں کا بجٹ، 1700 آدمی وزیر اعظم ہاؤس اور صدارتی محلوں میں کام کرتا ہے. آپ دیکھیں غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور ہماری شاخ خرچیاں دیکھیں وزراء کی، صدارتی محلوں کے عیاشیاں. یہ ابھی بتا رہی تھی 40 کنال پہ بلاول ہاؤس اور پتہ نہیں 30 کنال پہ 50 کنال پہ ان کا نواز شریف کا بھائی 400 کنال کا، اور وہاں بھی تو آپ نے بنی گالا میں بھی تو بنایا. بہرحال یہ ان تینوں جماعتوں نے ملک کو لوٹا ہی ہے نا. اور اب جو 3 سال میں 53 روپے کلو کی چینی کی بات کر رہے ہیں، آج 160 میں نہیں مل رہی. کبھی زندگی میں آپ نے سنا کہ ایک وزیر اعظم اپنی تقریر کے اندر آ کے یہ کہے کہ جناب میں آج پیٹرول کی قیمت بڑھانے لگا ہوں؟ بھائی جب آپ نے کہا تو فوراً لوگوں نے اسٹاک کرنا شروع کر دیا، اسٹاک کیا آٹومیٹک ان کے بڑھا. تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ سازش تھی، یہ بھی ملی بھگت تھی، فائدہ پہنچایا گیا ہے جان بوجھ کر؟ جی اس کا فائدہ جو ہے آپ یہ دیکھیں نا، جو یہ باتیں بتا رہے ہیں، مڈل کلاس طبقہ تو بالکل وائپ آؤٹ ہو گیا. مڈل کلاس طبقہ کی یہ اتنا غیرت مند ہوتا ہے کہ وہ تو ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. اس وقت اگر یہ گاڑیوں کی بات کر رہی ہیں، گاڑیوں میں جب امپورٹ الاؤ کی ہوئی تھی تو کم از کم ان کو آٹو موبائل انڈسٹری کو پورا فائدہ دیا گیا. اب وہ آن گاڑیاں بک رہی ہیں، تو جب وہ امپورٹ الاؤ تھی تو کم از کم یہاں پر جو ہے ان کی جارہداری جو تھی آٹو موبائل انڈسٹری کی پاکستان میں، وہ ختم ہو کے رہ گئی تھی. کم از کم کمپٹیشن میں گاڑی تو آتی تھی، لوگوں کو، غریب کو گاڑی تو ملتی تھی. اب سر اب بھی مل رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے غریب کے پاس ظاہر ہے 2-2 کروڑ کی گاڑیاں نہیں ہوتی. غریب تو موٹر سائیکل پہ سفر کرتا ہے. 1.5 لاکھ زیادہ اگر بائکیں بکی ہیں، موٹر سائیکلیں بکی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو غریب طبقہ جو خرید رہا ہے، اس کا مطلب ہے ان کی جیب میں پیسے تو ہے نا، سکت باقی ہے ان میں. اچھا شاہینہ صاحبہ، آپ کیا کہیں گی؟ اب جو اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف مشترکہ احتجاج کا جو فیصلہ کیا ہے، تو کیا یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک اس حکومت کو آپ گھر نہیں بھیج دیں گے؟ دیکھیں ابھی یہاں پہ جو میری بہن موجود ہیں، حکومتی جماعت سے ہیں ماشاءاللہ،
یہ میں خود حیران ہوں، یہ کون سی دنیا کی باتیں کر رہی ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ میں قوم کو اپنے پیروں پہ کھڑی کر دیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ قوم چینی کی لائن میں، کوئی آٹے کی لائن میں، کوئی دوائی کی لائن میں، کوئی مہنگائی کی لائن میں ہے. اور اس نے ایک بات کی کہ موٹر سائیکل جو ہیں زیادہ بکے ہیں. بالکل بکے ہوں گے. جن کے پاس گاڑیاں تھی نا، اتنی مہنگی ہو گئی ہے نا پیٹرول کہ وہ گاڑیاں چھوڑ کے بائکوں پر آ گئے. اچھا. جن کے پاس بائکس تھے نا، وہ بائکس چھوڑ کے سائیکلوں پہ آ گئے ہیں. یہ ہے ترقی. یہ جو ہماری بہن خوش ہو رہی ہے نا اس ترقی پہ، یہ ہے ان کی یہ ترقی ہے. یہ نہیں سوچے، خوش نہیں ہو کہ بائک کیوں بڑھے. آپ کہہ رہی ہیں کہ سفید پوش طبقہ جو ہے انہوں نے بائکس خریدی ہیں. سفید پوش طبقہ جو ہے وہ دوائیاں لینے گھر سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے. وہ نکل کے پارکوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگنے میں مجبور ہو گئے. اور آپ سمجھ رہی ہیں وہ بائک لینے نکلے ہیں. یہ کہاں کی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ کون سی دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں؟ وہ دن بھول گئے. یہ سارا کنٹینر کا بل جو ہے نا وہ عوام سے لیا جا رہا ہے. یہ سارا جو 2 سال تک جو ان لوگوں نے بیٹھ کے جو تماشا کیا نا یہاں پارلیمنٹ کے سامنے، اس کا بل ادا کر رہا ہے یہ سسکتی بلکتی عوام اور پاکستان پیپلز پارٹی، اپوزیشن کی دیگر جماعتیں. وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ملک کو اس سے نجات دلائیں گے. اچھا، سے نجات کس طرح دلائیں گے یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر اپنے خطاب میں کہیں کہ فیول بڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کس کو خوش کر رہے ہو؟ کبھی آپ جو ہے نا وہ چینی مافیا کو خوش کرتے ہو، کبھی پیٹرول مافیا کو خوش کرتے ہو. اس عوام کو کب خوش کرو گے؟ ان کو لگتا ہے بھئی اگر پرائم منسٹر کون نہیں کہتا ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت چلے، ملک میں خوشحالی ہے. ہر جماعت یہ سوچتی ہے، ہر جماعت کی خواہش یہ ہے. کون عمران خان کو کام کرنے نہیں دے رہا ہے؟ اگر عمران خان کا کام مافیاز نہیں کرنے دے رہے، مافیاز کام نہیں کرنے دے رہے. عائشہ اقبال صاحبہ یہ بات تو درست ہے نا کہ مافیاز عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ مجھے مافیاز کا سامنا ہے اور مافیاز کے خلاف میری جنگ چل رہی ہے. تو یہ مافیاز کون ہیں اور خان صاحب کیوں مجبور ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے؟ یا 3 سال ہو گئے آپ کی گورنمنٹ کو اور ان مافیاز سے خاتمہ نہیں ہو سکا؟ آپ یہ دنیا میں مافیاز ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں ابھی 3 سال میں نہیں وجود میں آئے. وہی بات ہے پچھلے 30 سال کا ہم بویا ہوا کھا رہے ہیں. مافیاز کس کو کہہ رہی ہیں آپ؟ سیاسی جماعتوں کو جو اپوزیشن میں ہے؟ نہیں جی مافیاز ہم کہتے ہیں جیسے ہمارا پرائیویٹ سکول مافیا ہے، ٹھیک ہے. ہمارا یہ جو چینی مافیا ہے، گندم مافیا ہے، ان کی بات کر رہی ہیں ہر چیز کا. ہاں میں نے یہ نہیں میں بتاؤں کہ ہمارے ہم بھول گئے ہیں ہم مسلمان ہیں کہ جہاں بھی فصل ہوتی ہے لوگ جس طرح بکھر لیا جنوبی پنجاب میں چنے کی اگر فصل ہوئی ہے تو ہر کوئی سٹور کر لیتا ہے، ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے، گھر بھر لیتے ہیں لوگ کہ ہم نے چاہے کیڑے پڑ جائیں. اسی طرح گندم ہے، ہر چیز. اچھا ایک یہ وجہ یہ بھی ہے، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ذخیرہ کر لیا ہے لوگوں نے جان بوجھ کر، جان کے کہ ہمیں فائدہ ہو جائے، ڈالر اوپر آ رہا ہے تو یعنی ملک سے محبت ہے ہی نہیں اس قوم کو. اچھا لیکن وہ جو بات کی تھی آپ کی پارٹی نے کہ سندھ میں بھی ملیں جو ہیں نا شوگر ملیں بند ہیں، وہ کہتے ہیں جی بند نہیں کرائیں، آپ آ کے دیکھ لیجئے. کون سی شوگر ملیں زرداری صاحب کی ہیں جو بند ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کی شوگر ملیں ہے ہی نہیں سندھ میں. یہ اس چیز پر میں بات نہیں کروں گی کیونکہ اس کا مجھے ظاہری پروف اور فیکٹ فگر. اچھا لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں مہنگائی کی ایک بڑی وجہ ذخیرہ اندوزی بھی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کس نے کرنی ہے؟ ظاہری بات ہے کمشنرز کو ہیں. میں نے ابھی بھی رپورٹ کی ہے، ہمیں جہاں رپورٹ ہوتی ہے کمشنرز بھی چھاپے مار رہے ہیں. کل لاہور میں اتنا بڑے ذخیرے پکڑے گئے ہیں چینی کے. یہ کون لوگ ہیں؟ کسی سیاسی جماعتوں سے تعلق ہے ان کا؟ نہیں کسی سیاسی جماعت، عام عوام ہے ہماری جناب. ہمارا تاجر برادری ہے، عام عوام بھی اس کا مطلب چور یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ عوام ہے یعنی ہم لوگ بھی یعنی میرا تعلق بھکر سے ہے تو وہاں جب فصل ہوتی ہے تو ہمیں فون آتے ہیں کہ آپ نے چنا لینا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ یعنی خدا کا خوف کرو ہم مسلمان ہیں. ہم لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں صرف فائدہ پیسے اکٹھے کرنے کا شوق ہے. ابھی بھائی گیس کی بات کر رہے تھے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، میرا بیٹے کو میں 2006 میں پڑھاتی تھی نا تو لکھا ہوتا تھا کہ 2025 تک ملک میں گیس ختم ہو جائے گی.
अब बताएं पीटीआई के दौर में तो नहीं सीएनजी स्टेशन लग के अच्छा, ये गैस पुरानी खत्म बातें की हैं, गई। ये तो जो कह रही हैं आप, इसका मतलब पहले ही पता नहीं, था। लेकिन अब पीटीआई क्या कर रही है, अभी भी आप सबको मैं बल्कि बताऊंगी कि इस वक्त जैसे हमारे पास गैस नहीं, 1199 पे आप लोग कॉल करें, और गीजर जो है सोलर फ्री दे रही है स्वी गैस SNGPL वाले, और आपको मैंने खुद घर इंस्टॉल कराया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट है। तो मैं सबको, तो ये पॉजिटिव काम है जो मिर्जा साहब जी, ये जो बिल्कुल। बात कर रही हैं कि जी जखीरा अंदोजी की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है, पर साहब आप भी इस बात को तो तस्लीम करेंगे कि ये कोई जो भी माफियाज हैं वो कह रहे हैं कार्रवाई करने की कोशिश तो कर रहे हैं खान साहब भी, लेकिन फिलहाल तो जाहिर है उनके सामने बेबसी नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3.25 साल में अगर सिर्फ जखीरा अंदोजी की वजह है महंगाई, तो पहले आप रिप्लाई कर दीजिए हमारी मिर्जा साहब। है कि सबसे पहले तो ये जो मेरी बहन साहिबा है, आप जरा काइंडली इनको कहें कि थोड़ा सा तहम्मुल करें और दूसरों को भी बात करने दें। अब जो बातें इन्होंने अभी की हैं, एक तो वो बनी गाला वाली बात तो वो मेरे भाई पराचा साहब ने क्लियर कर दी, लेकिन उसमें एक बात और जरूर आप याद रखें कि बिलावल हाउस का जो ये कह रही हैं कि इतने इतने रकबे पे मुहित जो है वो बिलावल हाउस है, तो वो सब लीगल है। यहाँ तो भाई ये जो था बनी गाला, ये तो इलीगल था, ये तो सबको पता है, ये तो बाद में रेगुलराइज उन्होंने कराया है। तो भाई ऐसा ही कोई काम करीब लोगों के लिए भी कर दें जिनके खड़ी हुई बिल्डिंगें और फ्लैट जो हैं वो टूट रहे हैं और सर छुपाने की जगह नहीं है, उनको भी कोई जगह दे दें, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि ये मुस्तकिल जो बात कर रही है ना माफियाज की, तो भाई वो माफियाज इनके दाएं बाएं जो हैं वो बैठे हुए हैं। ड्रग माफिया जो आपका अल्लाह भला करे, आटा माफिया, लेकिन वो कह रही है मिर्जा साहब, वो कह रही है सियासी जमातों से इनका ताल्लुक नहीं है, ये तो आम लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं। क्यों जी? जहांगीर तरीन साहब कौन है? सियासी जमात के, इनकी जमात के लीडर नहीं है? आज तक उनके साथ हैं बड़े स्कैंडल में। आयशा साहब उनका ताल्लुक तो है ना आपकी पार्टी से, खुसरो बख्तियार है, खुसरो बख्तियार साहब वाले वजीर इनके, वो कौन है? इनकी जमात के हैं या नहीं है? वो आमिर कियानी जो दवाइयों के इतने बड़े स्कैंडल में है, इनकी जमात का ओहदेदार है या नहीं है? केस तो बंद हो देखिए, फजूल की बातें ना करें अल्लाह के वास्ते। आप लोग इस मुल्क के अंदर बेइंतहा लोगों को गुमराह करके, मेरे साहब वो कह रही है कि इस्लाम को माने, सारे लोग इस्लाम को माने, जखीरा अंदोजी ना करें टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, अदरवाइज भाई आप इस्तीफा दें अल्लाह के वास्ते, इस मुल्क के लोगों की जान छोड़ें। अच्छा, मुस्कुरा रही हैं आप इस बात पे कि मतलब आपको मालूम है कि अगले 1.5 साल में आप संभाल लेंगे? बात कर रहे हैं, यानी अब ये नया शोशा लेके आ गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आओ। जी कोई तरीका है? क्यों कंसेंसस पैदा करें? वो अच्छा, आयशा साहब समझ रही है कि ये पोजीशन जानबूझकर उनको मालूम है कि वो हार जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे भाग रही है पोजीशन। पूरा निजाम बैठ गया था वो। अच्छा, छोटा सा सर मैं ब्रेक ले लूं तो छोटा सा, ये बड़ी अहम बात की है, इसमें मैं चाहता हूँ कि शाइना साहिबा से पूछूं, हमारा पराजा साहब से भी, ये जो बात कर रही हैं आयशा इकबाल साहिबा कि जी बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो इस्लाहात की हमने बात की थी, उसी पर इलेक्शन होगा, वजीद है इमरान खान साहब। और दूसरी तरफ अपोजिशन के हवाले से जो कुछ वो कह रही है, इस पर जवाब लूंगा इस ब्रेक के बाद। कहीं में जाइएगा, देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ईवीएम के नाम पर डाका डालने नहीं देंगे, और यही बात कर रही थी आयशा इकबाल साहिबा। अब मसला यह है कि जनाब सारी जमातें अपोजिशन में जो शामिल हैं वो तैयार नहीं है ईवीएम के हवाले से। एक तरफ तो महंगाई का इशू हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीच में बात आयशा इकबाल साहिबा आपने की है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, तो आप क्यों बज़िद हैं कि इसके जरिए इंतखाबात हों? क्योंकि अभी डस्का सबके सामने है, उसमें जिस तरह धांधली हुई साबित भी हो गई, उनके खिलाफ गवर्नमेंट अब क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये बता दीजिए। कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ, नहीं होगी? जाहिर कार्रवाई भी होगी। और जहां तक आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करते हैं, देखें दुनिया हमेशा आगे जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी आगे की तरफ जा रहा है। मैंने पिछले साल अमेरिका की वोटिंग देखी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैंने वहां पे ऑब्जर्व की, मैं एज ए ऑब्जर्वर गई थी। ना कोई बिरयानी की प्लेटें थी, ना कोई कैंप्स थे, लोग आते थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग थी, आराम से डाल के चले जाते थे। इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। हमारा अभी तक बहुत जाहलों वाला तरीका है। हम देखते हैं
کہ باہر وہاں کیمپ لگے ہوئے ہیں, وہاں بریانی بک رہی ہے, لوگ بریانی کی پلیٹ وہاں پہ, یہ نہیں آپ یو کانٹ کمپیئر. آپ باہر کی دنیا سے, ہم اپنے ملکوں ہم بہت دنیا سے پیچھے ہیں. تو یہ خان صاحب کا بہت اچھا سٹیپ ہے کہ وہ الیکٹرانک مشین تو ووٹنگ یہ مشینوں کی طرف اپوزیشن جا رہے جماعتیں ہیں. اگر نہیں مان رہی ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو, کیوں نہیں مان رہی, کیا وجہ ہے؟ وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کے ساتھ ظاہری چلیں؟ بات ہے, اب یہ نہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے بہت سم 15 الیکشن جو ہیں سپروائز کریے ہوئے ہیں, ہم کرتے ہیں الیکشن کمپینز چلاتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے یہ لوگ, ہم نے خود دیکھا ہے کیا کرتے ہیں, ان کے اندر بھی بندہ ہوتا ہے. اب جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنے ووٹ سے ہارتے ہیں, اتنی دیر میں ایک گاڑی آتی ہے, باہر لائن میں کھڑا ہوتا ہے, 1000 روپیہ دے کے لوگوں کو جاتے ہیں, جو ووٹ ڈالو, لوگ ووٹ ڈال آتے ہیں. دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو الیکشن. الیکشنز میں ہم عوام کو شعور دینا ہے. دیکھیں ہم نے عوام کو بڑی 30 سال کی بڑی محنت سے انہوں نے جاہل رکھا ہے. اب عوام دیکھیں جاہل رکھنے کے ذمہ دار آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ سیاستدان ہیں جو جنہوں نے گزشتہ حکومتیں کی ہیں, یا وہ بھی شامل ہیں جو آج عمران خان صاحب کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, جو پیپلز پارٹی سے آئے ہیں, نون لیگ سے نکل کر آئے ہیں, وہ بھی ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں ظاہری بات ہے, سب جو بھی ہے سب نے اللہ کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. خان صاحب بھی کہتے ہیں نا, میں اللہ کو جا کے کہوں گا میں نے بہت کوشش کی ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, ہم اللہ کے آگے جواب دیں گے. یہ جاہل رکھنا, یہ تو پھر چائنا صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں گزشتہ 30 سالوں میں آپ لوگوں نے جاہل رکھا, کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے نا, کوشش کر رہے ہیں, یہ کوشش کرنا چھوڑ دیں. اب آ کے پرائم منسٹر استعفیٰ دے دے, اس سے ملک نہیں چلنا ہے. اللہ کو ہر کسی نے جواب دینا ہے, ہر کسی کو اللہ کو جواب دینا ہے. آپ نے پوری پچھلی کیبنٹ اپنے ساتھ بٹا دی ہے, لیکن آپ سے تبدیلی نہیں آنی ہے. اس ملک میں پرائم منسٹر نے جتنے یو ٹرن لیے ہیں نا, گاؤں کے لوگوں کو اور کوئی دوسرا جو ہے نا وہ لے ہی نہیں سکتا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہمارے لوگ جاہل ہیں, ہمارے لوگ جاہل نہیں ہیں, ہمارے لوگ سمجھدار ہیں. اور وہ جو ہے بات کرنے دیں آپ مجھے, میری بہن بات کرنے تو دیں. تعلیم کا مذاق اڑایا انہوں نے, سب سے آپ بڑا لوگوں نے تعلیم کو بہت اچھا کیا ہے, وہ کے میں تو بہت اچھا ہو گیا سب کچھ. ایک اگر ہم ایک بچہ پڑھا دیتے ہیں یا تعلیم اگر ہم دے دیتے ہیں, آپ لوگوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے, آپ کو امپاور بھی آپ کر لوگوں نے لیتے کیا ہیں, ہے. ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں. اچھا, ملک کا بیڑا غرق ہے, وہ تعلیم کا بیڑا غرق کرنے والی جماعتیں آپ کہہ رہی ہیں اس وقت اپوزیشن میں. ملک کو مہنگائی کے دلدل میں گھسیٹنے کے بعد آپ منہ سے اس طرح سے بات کر رہی ہیں, اس لیے آپ سارا ملبہ جو ہے نا پچھلی حکومتوں میں ڈال رہی ہیں. بالکل آپ کے 1.5 سال میں آپ کیا کریں گے بابا؟ آپ ملک کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے اس پرائم منسٹر کو کہ یہ گھر جائیں. آپ گھر کوئی بھی نہیں کہہ رہا, یہ ریزائن دیں, یہ گھر اچھا واقعی یہ بات ہے یا نہیں پراجا صاحب کہ آپ جسے فرما رہی ہیں چائنا صاحبہ بچہ بچہ کہہ رہا ہے گھر جائیں, اس لیے احتجاج بھی کر رہے ہیں, باہر نکل رہے ہیں؟ یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے, صرف یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے. اور اپوزیشن کا ایجنڈا ہے صرف یہ. میری بہن آپ کو پشپینی کا ٹیبلٹ لے کے بیٹھی ہے نا, آپ نے جو میڈیسن پشپینی کا لیا ہے نا, آپ سے تو کوئی توقع کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ جس طرح بات کر رہی ہیں جیسے آپ پاکستان میں رہتی نہیں ہیں, آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ لوگ کس طرح جو ہے نا مہنگائی کے دلدل میں دھس چکے ہیں. آپ کو وہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. لوگ بائک خرید رہے ہیں, آپ خوش ہو رہی ہو, لوگ سائیکل خرید رہے ہیں. مرزا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو بات کر رہی ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی دونوں رہنما, وہ بات یہ کر رہی ہیں کہ جی 30 سال سے جان بوجھ کر جاہل رکھا گیا, اور وہ جماعتیں بالکل جاہل رکھا گیا ہے, آبادی پہ کوئی کنٹرول نہیں کیا گیا. اچھا, آبادی بھی بڑا مسئلہ ہے مہنگائی میں. آبادی بہت بڑا مسئلہ ہے مہنگائی میں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ اس بات کو نہیں کر سکتا کہ ہاں ڈیمانڈ سپلائی سے نہیں ہے. یہ ہے کہ یہ ایک تو میں شدید احتجاج کروں گا ان کے اس جملے پہ, جو مستقل ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے پاکستان کے عوام کو جاہل کہے جا رہی ہیں, اور ہم سب سن رہے ہیں. پاکستان کے عوام بے انتہا باشعور ہیں, اور پاکستان کے عوام آپ کے دیکھیے, میں آپ کے درمیان کبھی نہیں بولا, آپ تعلیم سے دور رکھا, اور میری بات کو غور سے سنیے. دیکھیے اچھا جی, تعلیم سے پاکستان کے عوام کو 30 سال میں ان کی بات مان لوں کہ گزشتہ حکمرانوں نے دور رکھا. انہوں نے 3 سال میں تعلیم کے لیے پاکستان میں کیا کیا ہے, ذرا اس پر روشنی ڈال دیجیے. ڈال دیجیے روشنی. میری درخواست سن لیجیے, آپ کمپلیٹ کر لیں پھر روشنی سن لیتے ہیں. لیجیے, آپ مہربانی کریں ان سے کہیں میری بھی بات کو ذرا سا سنیں.
اب دوسری بات جو یہ مستقل جو یہ کہہ رہی ہیں، تو یہ جیسے ابھی یہ میری ایک بہن ہے، یہ MP ہیں پیپلز پارٹی کی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آج ایک بچہ جو ہے نا پاکستان کا، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ سب اب یہ چاہتے ہیں، بچے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ان سب کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، اور اس ملک میں ارلی الیکشن ہو جائے، صاف اور شفاف. اب اس کی گارنٹی جو ہے وہ کون کرے گا؟ اچھا مرزا صاحب، یہی بات جو آپ کر رہے ہیں یہی بات ہے، یا جس طرح گورنمنٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے یا حکمران پارٹی کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن تو سڑکوں پر صرف اس لیے ہے کہ اپنے کرپشن بچانی ہے، چھپانی ہے، اس لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے NRO چاہتے ہیں، یا واقعی مہنگائی کی وجہ سے پورے پاکستان پریشان ہے تو اس لیے ان کی نمائندہ بن کر اپوزیشن سڑکوں پر آ رہی ہے؟ دیکھیے میری بات کو ذرا سا مجھے 1-2 منٹ دیجیے گا، میری بات غور سے سنیے گا. عرض یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے کہ وہ اپنے کیسز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ساری اپوزیشن جو ہے وہ جیلوں میں بھی رہی، ضمانتوں پہ باہر بھی آئی، اور وہ کیسز اپنے مستقل جو ہے وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں. لیکن یہی چاہتے ہیں کہ یعنی خامخواہ روز ایک بات کہ جی میں NRO نہیں دوں گا. ارے بھائی تم سے NRO مانگ کون رہا ہے؟ وہ تو سب جا رہے ہیں کورٹوں میں پیش ہو رہے ہیں اور اپنے جو کیسز ہیں وہ بھگت رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان کے کہنے سے تو نہیں ہوگا کہ اپوزیشن کرپٹ ہے. یو ہیو ٹو پروو اٹ انٹو دی کورٹ آف لا. اور یہاں نیب کا یہ حال ہے کہ 1 گھنٹے کسی بھی کورٹ کے اندر، یعنی ہائی کورٹ میں لوگ جاتے ہیں عموماً نیب کے خلاف، 1 گھنٹے جو ہے نیب کی جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ اس کورٹ میں کھڑے نہیں رہتے. اور مستقل جو ہے یعنی کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ان کے ججز کے آپ بات سن لیں کہ نیب جو ہے ایک پولیٹیکل انجینئرنگ. اچھا یہ اس طرح کے بالکل ریمارکس ہیں، لیکن اس میں مرزا صاحب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چھوٹا سا اس پہ ضرور جواب دیجئے کہ اپوزیشن جماعتیں جو حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی کے تحت آ رہی ہیں سڑکوں پر، آپ کو لگتا ہے کہ اتنی طاقت ہے یہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گی اور خان صاحب کو گھر بھیج دیں گی؟ بھائی وہ اپنے سے کوشش کر رہے ہیں اور ان کی یہ کوشش اچھی ہے، وہ ضرور انشاءاللہ تعالی اس میں کامیاب ہوں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پھر یہ اگر کامیابی نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے بھی لانگ مارچ کیا تھا فضل الرحمان صاحب کی قیادت پی ٹی ایم نے، تو اگر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو نکالنے میں اگر اپوزیشن کامیاب نہیں ہوتی تو عائشہ اقبال صاحبہ کی یہ بات پھر درست ہوگی کہ لوگ ساتھ نہیں ہیں ان کے اور لوگ حکومت سے خوش ہیں. او میرے بھائی، روز پاکستان کے اندر سڑکوں پر مہنگائی کے خلاف نہ صرف سیاسی جماعتیں، وکلا، ڈاکٹر، انجینئر، مزدور، کسان، میں کس شعبہ ہے زندگی کا نام لوں، سارے کے سارے ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اب یہ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. اچھا اس پر جی نہیں، عمران خان صاحب کا عائشہ صاحبہ ایک بیان تھا جس میں انہوں نے کہا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے، اس نے جی میرے خلاف جتنے لوگ نکالے ہوئے ہیں آج، جتنے عمران خان صاحب نے دھرنے میں تھے، وہ کہتے ہیں اس سے آدھے لوگ بھی مجھے باہر نکل کے اگر مجھے بول دیں گے میں وزیر اعظم ہوا تو میں شرم سے گھر چلا جاؤں گا. یہ نکال کے تو دکھائیں لوگ. اچھا آپ کو امید ہے کہ ہماری کارکردگی ایسی لوگ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے لوگ آئیں گے. مہنگائی سے پریشان عوام نکلے گی. چلیں جی اب ہم دیکھ لیں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے. آپ لوگوں نے لوگوں کا جینا جو ہے نا وہ محال کیا ہوا ہے، لوگ بالکل نکلیں گے. کیوں نہیں نکلیں گے؟ بالکل. اچھا یہ اچھا شائنہ صاحبہ یہ جس نے بات کی عائشہ اقبال صاحبہ نے، اور مرزا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن عائشہ اقبال صاحبہ کا موقف یہ ہے کہ ایک تو بڑھتی آبادی ایک تو بڑی وجہ ہے مہنگائی کی، پھر دوسرا چینی سے وہ کہہ رہی ہیں، چینی کی آپ بات کر رہے ہیں 53 روپے تھی آج 160 اگر ہو گئی ہے. اس سے زیادہ اہم چیز تعلیم ہے، اس طرف کیوں نہیں بات کر رہے آپ لوگ؟ مجھے ایک بات بتائیں، لوگ صبح ناشتہ نہیں کریں گے تعلیم حاصل کرنے جائیں گے؟ لوگ صبح ناشتہ نہیں کریں گے آفیسز جائیں گے اپنے؟ کیا لوگوں کو خوراک نہیں چاہیے؟ لوگوں کو خوراک نہیں چاہیے؟ میرے بھائی آپ نے کبھی سنا ہے جو میری بہن کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے، صرف ایجوکیشن بہت مسٹ امپورٹنٹ ہے، ایجوکیشن بہت ضروری ہے. جیسے یہ میری بہن چیخ کے جاہل ہمیں کہہ رہی ہیں نا، الحمدللہ ہم باشعور لوگ ہیں، جاہل نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، آپ چینی کا رونا نہ روئیں، آپ دوائیوں کا رونا نہ روئیں، آپ باقی چیزوں کا رونا نہ روئیں، آپ مہنگائی کا رونا نہ روئیں. بھائی آپ لوگوں کو کیا ریلیف دے رہے ہو؟
کس طرح لوگوں کے بچے نکلیں گے جا کے ایجوکیشن حاصل کریں گے, ان کے گھر میں چائے بنانے کے لیے چائے کی پتی اور چینی موجود نہیں ہے, ناشتہ کرنے کے لیے روٹی نہیں ہے, وہ کہاں سے جا کے تعلیم حاصل کرے گا؟ کون سی دنیا, میں تو کہتی ہوں یہ میری بہن کون سی دنیا میں رہ رہی ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے ان کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو اس کے گھر میں جو ضرورت کی چیزیں آتی ہیں نا, یہ خود پرچیز نہیں کرتی. اچھا, یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے مہنگائی کا کیا ہوتا ہے, چینی لینے جائیں ان کو اندازہ نہیں ہے. ہو جائے گا, کوئی اندازہ نہیں ہے, کچھ اندازہ نہیں ہے اس کو کس طرح لوگ. شاہینہ یہ کہہ رہی ہے عائشہ صاحبہ کہ آپ چونکہ خود پرچیز نہیں کرتی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا بھاؤ بک رہی چینی, آٹا, چینی, دال. چینی یوٹیلیٹی اسٹور پہ کل میں نے یوٹیلیٹی اسٹور سے گروسری کی ہے, چینی 85 روپیز کے ہے, آٹے کا 20 کلو کا توڑا. اچھا, آپ نے یوٹیلیٹی اسٹور سے لیا ہے؟ یوٹیلیٹی اسٹور سے. تو وہ تو غریبوں کے لیے ہے, وہ تو غریبوں کے لیے, آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کچھ. آپ دیکھیں اس نے اپنے منہ سے اقرار کیا یہ یوٹیلیٹی اسٹور سے گروسری لے کے آئی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ آپ یہ باتیں تو کرو گی نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کا حق بنتا ہے, ریلیف عوام, غریب عوام کو ریلیف نہیں دو گے آپ لوگ خود جا کے یوٹیلیٹی اسٹور سے گروسری اٹھاؤ گے تو یہ ملک پسے گی, یہ غریب عوام روئے گی. یہ کہا تھا نا خان صاحب نے کہا تھا کہ میں رلاؤں گا, واقعی رلا رہا ہے. ان کے ایم پی اے ایم این ایس یوٹیلیٹی اسٹور سے جا کے جو نا گروسری لے کے آ رہے ہیں, واقعی یہ تبدیلی ہے, یہ تبدیلی نہیں چاہیے لوگوں کو. اچھا, یہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر لائنوں میں لگ کر آپ بھی جاتی ہیں عوام کی طرح یا عائشہ صاحبہ؟ یا میں آپ کو پکس بھیجتی ہوں. یہ جاتی نہیں ہے, اس کے گھر یوٹیلیٹی اسٹور سے راشن آتا ہے. اچھا, جاتی نہیں ہے, گھر راشن آتا ہے. ہاں جاتی نہیں ہے, اس کے منہ سے پھسل گیا لفظ, یوٹرن لے لیا, ان کی عادت ہے. انشاءاللہ اس بات تو اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کرے, جو بھی جھوٹ بول رہا ہو اس کو اللہ. میری بہن, اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سب کو پیش ہونا ہے. اس غریب عوام کو ریلیف دو, اس بات پہ جان نہ چھوڑاؤ. بات بدوان تو پہنچ گئی ہے مرزا صاحب. نہیں, آپ بات یہ بد دعائیں کیا, یہ تو بہت افسوس کی بات ہے, بہت افسوس. دیکھیں نا, یہ میری بہن, یہ عائشہ اقبال صاحبہ جو ہے, یہ مستقل میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کس دنیا کی بات کر رہی ہیں. اور بھائی آپ ایک ریلیونٹ بات کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو دے. آپ میں دے رہی ہوں آپ کو. اچھا سن لیں, یہ عوام کو ریلیف, عائشہ اقبال صاحبہ وہ ریلیف جو بتا رہی تھی آپ نے کہ یہ خان صاحب کے یہ اقدامات ہیں. میرے بھائی اپنے آپ کو ریلیف دے رہی ہیں, اپنے آپ کو ریلیف دے رہی ہیں. خان صاحب نے کیا سارا ریلیف کیا ایم این ایم پی ایس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ عائشہ اقبال صاحبہ اس کا جواب دیں. یہ میری بات سنیں, یہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ سارا ریلیف جو ہے وہ پی ٹی آئی, اس کے لیڈران اور اس کے اتحادیوں کے لیے ہے بھائی اس ملک میں. اچھا, عام عوام کے لیے جو ریلیف ہے وہ پوچھ لیتے ہیں نا عائشہ اقبال صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں. عام عوام کے لیے ریلیف کے باتیں انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کیے تھے. جی کیے تھے. میرے بھائی میں 50 لاکھ نوکریاں دوں گا. اچھا چلو, 1 کروڑ مرزا صاحب توقف کیجیے گا, لیڈیز فرسٹ. گھر گرا دیے, نوکریوں سے لوگوں کو نکال دیا. اچھا چلے اس پہ پوچھ لیتے ہیں. عائشہ صاحب بتا دیجیے کتنے نوکریاں دی ہیں اب تک, کتنے لوگوں کو ریلیف فراہم کر چکی ہے گورنمنٹ, تاکہ پتہ چلے لوگوں کو. obviously جی احساس منسٹری کے سے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ مستفید ہوئے ہیں. کتنے؟ 1 کروڑ 20 لاکھ. جی, احساس منسٹری ہماری ساری یہ بات کر رہی ہے. اس کا مطلب کروڑوں لوگوں کو ریلیف دے دیا ہے. آپ لوگ مان نہیں رہے, نہ معین صاحب آپ مان رہے ہیں, نہ شاہینہ صاحبہ مان رہے ہیں. یہ لوگ نہیں مان رہے, یہ نہیں مان رہے. میں آپ کو بولوں گا, میں پی ٹی آئی کی اور ان کی حکومت کی 2 باتیں مانتا ہوں. یعنی اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے, میں کہوں گا بے شک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, میں کہوں گا بے شک. ان کی تیسری کوئی بات میں نہیں مانوں گا. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ مانوں گا نہ پاکستان کے عوام. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ان کے مستقل تضادات ہیں بھائی. ان کا مستقبل روز. اچھا, وہ تو ثبوت کے ساتھ بات کر رہی ہیں. عائشہ صاحبہ تو کہہ رہی ہیں جی میں ثبوت دوں گی, 1,20,000 لوگوں کو اگر فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو. بالکل دیکھیے میری درخواست. اچھا, اس کا ریکارڈ موجود ہوگا یقیناً عائشہ صاحبہ. او میرے بھائی, کون سا ریکارڈ, کیسا ریکارڈ؟ او بھائی میری بات سننے. اچھا, ابھی تو 1 کروڑ 20 لاکھ کی بات ہوئی ہے. مرزا صاحب سن تو لے, آگے بھی تو بتانے لگی عائشہ صاحبہ. جی کچھ نہیں پتا بھائی.
اس کو کچھ نہیں پتا. یہ سب یوٹیلیٹی کچھ پتا اسٹور ہے کو جی. نہیں چھوڑ رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا, اچھا کچھ بھی نہیں پتا. اچھا لوگوں یہ کو یوٹیلیٹی اسٹور سے کیوں لیا آپ نے, یہ اعتراض ہے جی عام لوگوں کے لیے تھا. عائشہ صاحبہ کیوں لیا یوٹیلیٹی اسٹور سے؟ یہ ظاہری بات ہے بھائی, ہم لوگ چیک کرتے ہیں جا کے وہاں چیزیں کیسی ہیں. اچھا یہ اگر بات ہے تو پھر تو صحیح ہے. چیزیں چیک کرنے نہیں, چیزیں اٹھانے گئی ہیں. اب یوٹرن, ایک نیا یوٹرن, ابھی چیک کرنے نہیں گئی, ہمیں قیمتیں گنوا رہی تھی. نیا ہاں تو یوٹرن ظاہری مجھے پتا ہے نا, پھر آپ یہ تو نہ کہیں. آپ وہ کہہ رہی ہے میں دیکھنے گئی تھی وہاں قیمتیں صحیح ہیں یا نہیں ہے, زیادہ تو وصول آپ کی جا لوگوں رہی نے ہیں. اس ملک کے یوٹیلیٹی اسٹور کو بھی نہیں چھوڑا. خدارا اب گھر جائیں. اب یہ ملک نہیں برداشت کر سکتا بھائی. ایم پی ایم این اے منسٹر جا کے یوٹیلیٹی اسٹور سے گروسری اپنے گھروں پہ لے کے آ رہی ہے نا, ہم لوگ ملک کا اچھا خدائی یہ صرف دیکھنے گئی تھی عائشہ اقبال صاحبہ, یہ جو عوامی آپ بھی ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ جا کے چیک بھی کرتے ہیں, سودا لا کے چیک کرتے ہیں کہ کس طرح کا ہے. آبویسلی یہ ہمارے وہاں خرید کے, اور ہمیں ریٹ بھی پتا ہے. سہولت بازار بھی جاتے ہیں, وہاں بھی ہمیں پتا ہے ہر چیز کا. آج پیاز 40 روپے کلو ہے. تو ان تمام چیزوں کا جب ریٹ پتہ کرتی ہیں آپ, تو لگتا نہیں آپ کو مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, تو کچھ خیال کیا جائے عوام کا؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں وہی آپ سے بات کر رہی ہوں. ہمیں سینسیبل باتیں کرنی چاہیے, ہمیں بچوں والی بات نہیں کرنی چاہیے. بی سینسیبل. آپ خود بتائیے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دنیا کا, اگر آپ نے کتاب پڑھی ہوئی ہے, اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں, تو آپ کو یہ اکنامکس کی ہر کتاب میں یہ تو ظاہر ہے سادہ سی بات ہے جی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی. سادہ سی بات ہے. اب ہماری آبادی جس اچھا یہ میرا خیال ہے ہمایوں صاحب آپ کو سمجھ میں نہیں آئی جو بتا رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں سادہ سی بات ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اس کو پتہ ہی نہیں. اور 2040 تک ہماری میری بہن نے جو یہ کتاب پڑھی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, تو اگر اس کتاب کی روشنی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس ملک میں, تو یہ اچھا ہی ہے. میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی اور نہ مجھے چاہیے کہ نہیں, وہ سادہ سا فارمولا. اب دیکھیے میری درخواست سن لیں. دیکھیے ایک سیدھی سی بات کریں. ہیلو جی جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی, آخری منٹ میں جلدی پلیز. دیکھیے بس ایک سیدھی سی بات ہے. اس ملک کے اندر جو اس وقت اپوزیشن جماعتیں, اور یہی خیال تقریباً پورے پاکستان کی عوام کا بھی ہے, کہ اس ملک کے اندر فیئر الیکشن قبل از وقت ہو جائے. شاہینہ صاحبہ آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اچھا اس سے نمٹنے کے لیے عائشہ اقبال صاحبہ کچھ آپ نے لائے عمل طے کر لیا ہے؟ اپوزیشن سڑکوں پر اگر آئے گی تو کیا رویہ ہوگا گورنمنٹ کا؟ اچھا آپ کو یقین نہیں. بہت شکریہ عائشہ اقبال صاحب آپ کا, شاہینہ شیر علی صاحب آپ کا, ہمایوں مرزا صاحب اور امان اللہ فراج صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, گورنمنٹ کو یقین نہیں ہے کہ اپوزیشن جماعت سڑکوں پر نکالنے میں لوگوں کو کامیاب ہو جائے گی, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے کام کیے ہیں اور ہمیں امید ہے گورنمنٹ ہمارے خلاف نئی سڑکوں پر ہوگی, اور 1.5 سال جو رہ گیا ہے اس میں مزید بھی ہم ریلیف دیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد.